اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں کربلا کا ذکر کرنے حاضر ہوا ہوں کہ کربلا کے ذریعے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ مسلسل عرض کرنے کا مقصد کہ کربلا جاری ہے اور 61 ہجری میں ختم نہیں ہو گئی، اور اس کربلا کو جاری رہنا ہے تا ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جو کردار پیش کیا، انسانیت الہیہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اور اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کردار سے ان کی تأسی اور ان کے پرتو بنے، ان کے نقش قدم پر چلے، اسی طریقے سے ہمیں یہ کربلا دعوت دے رہی ہے، آج بھی دعوت دے رہی ہے۔ زہیر ابن قین جیسے عقیدہ رکھنے والے کہ جو کربلا سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتے تھے، ولایت علی ابن ابی طالب کے قائل نہیں تھے، لیکن زہیر ابن قین جو دوسرے عقیدے اور دوسرے مسلک پر تھے، وہ آئے اور آ کر انہوں نے وہ جرأت اور بہادری کہ جو سید الشہداء علیہ السلام کے توسط سے ان کو وہ ولایت حقہ ملی، اور اس ولایت حقہ کے ذریعے سے وہ اتنے توانا ہو گئے کہ ان جیسی قوت اور طاقت اور بہادری کوفے والوں نے اور شام والوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ہور کی مثال ہے کہ ہور کس طریقے سے آئے، تو کربلا ہر موقع پر ان لوگوں کو جو دشمنان سید الشہداء اور اصحاب الشہداء سید الشہداء کی صفوں کے اندر ہیں، کربلا ہمیشہ انہیں دعوت دے رہی ہے کہ آئیے حسینیت کی طرف۔ وہ لوگ کہ جو دوسرے مسلک پر ہیں، کربلا ہمیشہ انہیں دعوت دے رہی ہے، اور وہ لوگ کہ جو انسانیت کا جو ہے وہ علم بردار اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی حسینیت ہمیشہ دعوت دیتی ہے کہ ہے کوئی انسانیت کا علم بردار کہ جو اپنے دشمن کو بھی پانی پلائے، صرف دشمن کو نہیں بلکہ دشمن کے جانوروں کو بھی پانی پلائے اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھے اور پیاسا رکھے۔ یہ صرف کربلا کا کردار بتاتا ہے۔ یہ سید الشہداء کی وہ اخلاق الہیہ کی مثال نظر آتی ہے کہ جس کے سامنے کوئی بھی انسان جواب نہیں دے سکتا۔ اور صرف سید الشہداء نہیں بلکہ میں نے عرض کیا کہ کربلا کا ہر کردار وہ ولی اللہ ہے، یہ سید الاولیاء ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یہ اولیاء کے سردار ہیں، اور یہ اولیاء جو کربلا کے اندر حبیب ابن مظاہر ہیں، نافع ابن ہلال ہیں، زہیر قین ہیں، ہور ہیں، دوسرے مسلم ابن اوسجہ ہیں، جتنے بھی وہاں پر شہادت دینے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین پر یقین رکھتے ہوئے، بلکہ بعض نے جب میدان جنگ کے اندر گئے تو اس میدان جنگ کے اندر جو شعر پڑھے تو ان شعروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھو یزیدی فوجیوں کہ میں حسین کے اور حسین کے باپ علی کے دین پر کھڑا ہوا ہوں، اور اسی دین کے لیے میں لڑ رہا ہوں اور جنگ کر رہا ہوں۔ یہ ولایت تھی علی ابن ابی طالب کی اور امام حسین علیہ السلام کی، کہ جس کے راستے میں وہ جنگ کر رہے تھے اور شہادت کو
جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا رہے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی سیکریفائس لفظ میں آج بھی اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ سیکریفائس لفظ جو ہے وہ انگلش لینگویج کے اندر ہر موقع پر استعمال ہوتا ہے، لیکن خود لفظ سیکریفائس جو ہے وہ یہ اس قربانی کو صحیح معنوں میں انالائز اور صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شے ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے حسینیت کے سائے تلے آنا پڑتا ہے، اور وہ جو یزیدی تصور ہیں ان تصورات کو نکال کر پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ انسان موت کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اور یہی میں نے عرض کیا کہ عزاداران سید الشہداء جب تک کہ موت سے ڈرتے رہیں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں وہ عزاداران سید الشہداء نہیں ہوں گے۔ عزاداری کا مقصد یہی ہے، حسین پر غم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس غم کے اندر دل اتنے مضبوط ہو جائیں کہ اگر اس عزاداری کے راستے پر موت بھی آ جائے تو اس موت کو اپنے سینے سے لگا لے اور مسکرا کر اس کو قبول کرے اور اس شہادت کے درجے پر فائز ہو۔ یہی سب سے بڑا عزاداری کا کام ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو کربلا کو جاری و ساری رکھنے والی ہے۔ ورنہ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ماتم کر لیں اور اس کے بعد جو جی میں آئے کریں۔ عزاداری کا مطلب عزادار وہ جو ہے وہ کربلا کے سفر، اس سفر کے اندر کے جو امام زمان اجل اللہ فرجہ تک کربلا کا سفر ہو رہا ہے، اس کے اندر جو شریک ہے وہ ہے کہ جس طریقے سے شیعوں کے بارے میں ائمہ ہدا علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا مشہور قول ہے کہ لا تنال ولایتنا الا بالزہد والورع، ہماری ولایت زہد اور تقوی کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب وہ کہ جو اس غم کے ذریعے سے ولایت سید الشہداء کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے جد کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ، علی و بطول کے ساتھ حسین علیہ السلام دیکھیں ان کی طرف کہ یہ میرا عزادار ہے، اور جب زہد و ورع ہوگا اسی وقت اس عزادار کے طرف دیکھیں گے۔ متقی اور جب دیندار اور مومن انسان امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتا ہے تو اس عزادار کو صحیح معنوں میں عزادار سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جو لوگ زیادہ نمازی ہو جاتے ہیں وہ عزاداری اور ماتم کو جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں، اور جو ماتم اور اس کا زیادہ اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ نماز کو درگزر کر دیتے ہیں۔ نہیں، میں کہا کرتا ہوں، اور آج پھر سامعین محترم کی خدمت میں جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عزادار صرف اور صرف نمازی ہوا کرتا ہے۔ اگر نمازی ہے اور وہ ماتم و عزاداری کے اندر مشغول ہے تو یقیناً وہ صحیح معنوں میں عزادار ہے۔ اگر وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، ناانصافی دوسروں کے ساتھ نہیں کرتا، اگر وہ دوسروں کا حق ناجائز نہیں کھاتا، اگر وہ بددیانت نہیں ہے، دیانت دار ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، یقیناً وہ صحیح معنوں میں عزادار ہوگا۔ لیکن اگر ویسا نہیں ہے تو وہ اپنی آخرت بالخیر کے لیے دعا کرے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے عزادار ہونے یعنی ماتمی ہونے کی حیثیت سے اگر کسی وقت بھی انہوں نے دل سے اور خلوص سے سید الشہداء کا ماتم کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سید الشہداء کے صدقے میں ان کو ہدایت فرمائے، تاکہ وہ اس راستے پر چلیں کہ جس راستے پر چلتے ہوئے وہ سید الشہداء کو بدنام نہ کریں، بلکہ سید الشہداء کی عزت افزائی کریں
اور سید الشہداء کی عظمت کو دوبالا کریں۔ یہ چیز غم حسین ہمیشہ ہمارا ہدف ہے اور ہدف رہے گا اور رہنا چاہیے، لیکن دین و دیانت کو چھوڑے بغیر غم حسین کو ادا کرنا یہ سراسر اپنے ساتھ زیادتی ہوگی اور ناانصافی ہوگی۔ کربلا والے ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ میں امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جو مغرب کے بعد عشاء کے نماز کے بعد رات کو بیٹھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور صبح تک وہ قرآن مجید کو ختم کر دیتے تھے، ہمارے سامنے نمونہ ہیں۔ بریر ابن خزیر حمدانی کہ جن کی قرآن کی تلاوت جب مسجد کوفہ میں فرماتے تھے تو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے مسجد کوفہ کے دروازے کے اوپر لوگ رک کر پوچھتے تھے کہ یہ کون تلاوت کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے مسلم ابن اوس جیسا کردار ہیں، ہمارے سامنے زہیر قین اور حر یزید ریاحی جیسے کردار اور کریکٹر ہیں، ہمارے سامنے نافع ابن ہلال جیسے کریکٹر ہیں کہ جن کا ایک ایک کردار اگر بیان کیا جائے تو شاید یہ ایام عشرہ جو ہے وہ اسی کے اندر صرف ہو جائے گا، لیکن صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ کردار ہیں وہ کہ جو ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کی، وہ ہمیں سکھایا کہ ہاں اس اطاعت کے ساتھ جب حسین پر قربان ہوگے تو یقیناً تمہیں اس عزاداری کا بھی اجر ملے گا کہ جس عزاداری کے لیے حبیب ابن مظاہر دعا کر رہے ہیں۔ صاحب اصحاب الیمین نے لکھا ہے کہ ایک روایت ہے کہ کسی عالم کے خواب میں حبیب ابن مظاہر آئے اور حبیب ابن مظاہر خواب میں جب اس عالم کے آئے تو عالم نے اس حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر یہ عرض کی، حبیب کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں کربلا میں سید الشہداء کا ساتھ ملا اور شہادت کا درجہ ملا۔ تو حبیب نے یہ کہا، میں یقیناً بڑا خوش قسمت ہوں اور مجھ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا کہ مجھے میرے مولا اور آقا نے خط لکھ کر بلوایا تھا، لیکن میں آج بھی اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایک دن کی زندگی عطا فرما دے کہ میں اس دن کے اندر زمین پر جا کر سید الشہداء کے غم میں آنسو بہا سکوں، غم سید الشہداء منا سکوں، عزاداری سید الشہداء میں عزاداران سید الشہداء کے ساتھ شریک ہو سکوں۔ اتنا اجر ہے کہ اس اجر کے لیے حبیب ابن مظاہر حریص نظر آتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے۔ حبیب ابن مظاہر جیسا، یعنی اپنے اس اجر کو سمجھیے عزاداران حسین، اس عظمت کو سمجھیے کہ یہ عظمت آپ کو ملی ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے، اور اس عظمت کو ضائع نہ کیجیے۔ سید الشہداء کے راستے پر نہ چلتے ہوئے، حبیب ابن مظاہر کے راستے پر نہ چل کر، اس کو اپنی نمازیں چھوڑ کر اور دوسرے اخلاق الہیہ کے نہ اپنا کر اپنی اس عزاداری کی عظمت کو ضائع نہ کیجیے، اس لیے کہ عزاداری کی عظمت تبھی میسر ہوگی جب کہ آپ اس راستے پر چلیں گے کہ جو راستہ سید الشہداء امام حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے اصحاب نے اپنایا تھا، خصوصیت کے ساتھ ان کے اصحاب نے۔ اور اتنا ہی نہیں، یعنی کربلا کی تاریخ
جس طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، عورتوں کے اندر، عورتوں میں بھی میں نے ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے کربلا کی ان قربانیوں کا کہ جو سید الشہداء کے گھرانے اور اہل بیت کے گھرانے اور خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اور اس کربلا کے لیے، اس کربلا کے اندر جو کردار صرف ان مردوں کا نہیں، جو اصحاب تھے، کہ اصحاب کے جس وقت نافع ابن ہلال، عام طور پر لفظ آتا ہے، نام آتا ہے ہلال ابن نافع، لیکن یہ درست نہیں ہے، صحیح نام جو ہے نافع ابن ہلال ہے۔ نافع ابن ہلال ایک مرتبہ امام حسین کے ساتھ بات کر رہے تھے، خیمے کے باہر کھڑے ہوئے، اور امام حسین کچھ دیر کے لیے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے اندر چلے گئے، اور جب چلے گئے تو امام حسین سے ایک مرتبہ شہزادی گلے لگ کر یہ کہتی ہیں، حسین فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، یہ جو آپ کے ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو آزما لیا ہے، یا آپ کا ساتھ دیں گے؟ یا سیدہ کی شریکت الحسین اس معصومہ بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور جب اس معصومہ بی بی، کربلا کی معصومہ بی بی کی رونے کی آواز بلند ہوئی تو نافع یہ سن کر ایک مرتبہ چلا اور حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر، خیمے پر حبیب کو آواز دی۔ حبیب کو کہا کہ حبیب، میں نے سنا ہے اس وقت یہ جناب سیدہ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، اپنے بھائی سے گفتگو کر رہی ہیں کہ کیا ان کو آزما لیا ہے، اعتماد ان پر کر رہے ہیں کہ یہ آپ پر جان قربان کریں گے، نچاور کریں گے، اس راستے پر یہ کھڑے ہیں۔ تو حبیب نے کہا کہ ایسی بات ہے۔ حبیب نے ایک مرتبہ آواز دی، اے نافع، اے مسلم ابن واسجہ، اے زہیر، سارے آؤ۔ تمام صحابہ اکٹھے ہوئے اور حبیب ابن مظاہر ان کو لے کر، اور اس طریقے سے، یعنی روایت میں آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے نکلے جس طریقے سے آسمان کے برجوں میں سے ستارے برآمد ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، ستاروں کی طرح یہ کربلا کے ستارے اصحاب حسین علیہ السلام اکٹھے ہوئے۔ اور جب حضرت عباس اور علی اکبر اپنے خیمے سے نکلے تو حبیب نے کہا، نہیں شہزادو، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے خیموں میں بیٹھ جائیں۔ شہزادوں کو روک دیا، اہل بیت کے افراد کو روک دیا، اور صحابہ چلے اور جا کر ایک مرتبہ سیدہ شہزادی، اپنی آقا زادی بطول کی لخت جگر، نبی اعظم کی نواسی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور حبیب نے آواز دے کر کہا، اے شہزادی، میں نے سنا ہے کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سامنے امامے اپنے سروں سے اتار دیے اور تلواروں کو نیاموں سے نکال دیا کہ اگر ہمارے سروں کو 70 مرتبہ بھی کاٹ دیا جائے تو شہزادی ہم سوائے در حسین کی اور سوائے حسین کے قدموں کے کسی اور کے قدموں پر نہیں گریں گے۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا کہ مجھ سے بہتر باوفا اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ صرف باوفا اصحاب ہی نہیں، بلکہ مخدرات اور عورتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسی طریقے سے مخدرات اور عورتوں کا بھی کردار یہی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہیں، یہاں تک کہ عام واقعات کے اندر آپ ذاکرین اور علماء کرام سے سنتے ہیں کہ زہر کین کو اس کی بیوی نے آمادہ کیا۔ یہ ایسا نہیں تھا، خود زہیر ابن قین جو ہے وہ آمادہ تھے، لیکن ان لوگوں کا، عربوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اس طریقے اور اس کلچر کے اور اس ثقافت کے مطابق وہ دیکھتے تھے
کہ آیا ہماری عورتوں کے اندر بھی وہی عقیدت ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، یا ان کے اندر کچھ اور بات ہے؟ تو وہ عورتیں ان کے شانہ بشانہ ہوتی تھی سید الشہداء کے راستے پر چلنے کے لیے. عورتیں بھی ان کو اسی راستے پر چلنے کی اپنی طرف سے تجویز دیتی تھی، بلکہ ان کو زور دیتی تھی کہ آپ حسین کے لیے، حسین کے راستے پر جائیے اور اپنی جان قربان کر دیجیے. عجیب ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی فائدے کے لیے، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں مرنے کے لیے. یہ عجیب بات ہے یہ نا. یعنی اللہ کے راستے پر جب انسان ہوتا ہے پھر ڈرتا اور گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر شخص، حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے اسی طریقے سے کیا. حر کی زوجہ کا جو کردار ہے شام غریباں کو وہ جو کھانا اور پانی بھیجنا ہے، اس کا کردار بھی اسی طریقے سے ہے، اور خود اس کا آنا حر کی زوجہ کا. تو اس طریقے سے یہاں تک کہ چند صحابہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کا بڑا ہی عجیب کردار ہے، ان کرداروں میں یعنی بیویوں کے کردار جو ہیں، مخدرات کے کردار کو اگر دیکھا جائے، ہے کوئی عورت کہ جو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ تیار کر رہی ہوں شب عاشورہ کو کہ صبح کو تمہیں مرنے کے لیے جانا ہے، موت کے لیے تیار کر رہی ہوں؟ وہ عورتیں کس لیے؟ اس لیے کہ جتنا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین تھا، جتنا ان کو اس ولایت حقہ پر اعتقاد اور یقین تھا، جتنا وہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کا یقین تھا کہ اسی راستے پر ہم جب چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر اپنی زندگیاں اور اپنے اولاد اور اپنی بچوں کی زندگیاں قربان کر دیں گے تو ہم یقیناً اس دنیا میں کامیاب ہوں گی اور دوسروں کے لیے ایسا ایک نمونہ چھوڑ کر جائیں گے کہ وہ مائیں، وہ بیویاں کی جو عزاداری کر رہی ہیں، ان کے لیے نمونہ ہوگا کہ وہ بھی اگر اپنی اولاد کو اپنے گھروں کے اندر تیار کریں تو عزاداری سید الشہداء کی بقا کے لیے، عزاداری سید الشہداء کی سربلندی کے لیے اور کربلا کی سربلندی پر چلتے ہوئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلیں اور اس انسانیت الہیہ کی طرف چلیں کہ جس انسانیت الہیہ کا درس کربلا کی عورتیں بھی دے رہی ہیں، کربلا کی مخدرات بھی دے رہی ہیں، کربلا کے نوجوان بھی دے رہے ہیں، کربلا کے بچے بھی دے رہے ہیں، کربلا کے بزرگ بھی دے رہے ہیں. سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے اندر ہم تھوڑی دیر میں وقفے کے لیے جا رہے ہیں اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جاری رکھیں گے.